اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور روحانی وظائف چینل کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں یا تنگ دستی کے شکار ہیں یا گھریلو حالات خراب ہیں تو آج یہ وظیفہ آپ لازمی کریں۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے، اتنی دولت عطا فرمائیں گے اور ایسی شان عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ غربت جو ہے نا وہ انسان کو بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے، پھر انسان اس برے خیالات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگا کرے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ وہی واحد ذات ہے جو پوری کائنات کی رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو آج یہ عمل بہت ہی اہم عمل ہے اور بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لے اور اپنی نسلوں کو اس عمل کو کرنے کا پابند بنا دیں تو مجھے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی نسلیں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گی۔ یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن شریف کی بہت ہی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور وہی سورہ کوثر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتری تھی، کیونکہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں ویسے تو بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہی ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر پہ خبر پہنچانے لگا کہ ابتر محمد اللیلت، یعنی آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد یعنی بے نسل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکے کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والا ہو، استغفر اللہ۔ تو یہ تھے وہ انتہائی اور دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک اللہ کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور کفار کے شرک کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے معاملے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی اور یہی ابتر اور بے نام و نشان رہ جائیں گے، کیونکہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے کنز ایمان سے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے محبت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ تو معزز ناظرین، سورہ کوثر کی فضیلت سے تو وہ سب واقف ہیں، لیکن سورہ کوثر کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، یہاں میں نے ایک چھوٹا سا قصہ بتایا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں تفصیلاً اس بارے میں بات کروں گی۔ تو اب ہم یہاں پر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو کہ
آج سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، تو وظیفہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو اس وظیفے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لینی ہے، کسی بھی دن لے لیں، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی وقت اس میں کوئی مقرر نہیں ہے، تو بس آپ کوئی بھی میٹھی چیز لیں، چینی لے لیں، میدا لے لیں، سوجی لے لیں، اور جتنی بھی مقدار میں آپ لینا چاہیں حسب توفیق حسب حیثیت جتنی آپ کی توفیق ہے، تو بس اس پہ چینی پہ یا سوجی مطلب جو بھی چیز لینا وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اور اول و آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی، کیونکہ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ افضل درود پاک ہے، تو یہ پڑھ لیں اول و آخر 3 یا 11 بار درود ابراہیمی، اور بیچ میں 129 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے اور زبان پہ سورہ کوثر کا ورد ہونا چاہیے، یعنی وظیفہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پڑھ کے خاموشی سے جو آپ نے اپنے سامنے جو بھی چیز رکھی ہے، چینی، سوجی، میدا، آٹا، جو کچھ بھی آپ نے رکھا ہے، تو وہ خاموشی سے آپ نے حشرات الارض کو، مطلب آپ کے گھر میں کوئی کیڑے مکوڑے ہیں یا آپ کے گھر سے باہر کوئی بھی کیڑے مکوڑے ہیں تو وہاں پہ پھینک دیں، اور اپنے رزق کے لیے اللہ سے تصور کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب کے راستے کھولے گا۔ اور یقین جانیں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل نہ، میں آپ کو کروڑوں روپے کا عمل بتا رہی ہوں، یہ کروڑوں روپے کا عمل ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کی برکات آپ کو اتنی زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر کے، چھوٹا سا عمل کر کے اس کی کتنی برکات آپ کو حاصل ہو رہی ہیں۔ تو بس آپ کی نسلوں کی نسلیں بدل جائیں گی اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ ہدیہ کیا تو بس آپ یہ عمل کریں، اور رزق حلال کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اور رزق حلال کمائیں، نماز کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی، آپ کے تمام گھریلو مسائل، تمام گھریلو الجھنیں اللہ رب العزت اپنے عزت و جلال سے دور فرمائیں گے۔ تو بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ عمل کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ عمل کیسا لگا۔ اگر آپ چینل پہ میرے نیو تھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔